بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اردو کے ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم شوکت تھانوی کے اوپر ان کے حالات زندگی دیکھیں گے اور ان کا جو انداز تحریر ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عزیز طلبہ، شوکت تھانوی 1707 کو پیدا ہوئے اور شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق تھانہ بھون مظفر نگر سے تھا، اس لیے یہ تھانوی کہلاتے ہیں۔ ان کو ادبی جو شوق تھا وہ ورثے میں ملا تھا اور ابتدا میں انہوں نے شاعری بھی کی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے صحافت کا رخ کیا ہے۔ اخبارات کے اندر یہ کالم بھی لکھتے رہے اور کالم نویسی کرتے کرتے یہ جو ہے وہ پھر مزاح نگار جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی کام کیا ہے اور پاکستان بننے کے بعد بھی ریڈیو پاکستان میں یہ مزاح نگاری کے حوالے سے لوگوں کے دل جو ہے وہ موہ لے لیتے تھے۔ تو ان کی اگر ہم تصانیف دیکھیں تو وہ بھی بڑی مشہور ہیں اور پیشے کے لحاظ سے کیونکہ یہ صحافی تھے اور اسی لیے درجنوں کتابوں کے مصنف بھی بن گئے۔ تو ان درجنوں کتابوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو مشہور ہیں موج تبسم ہے، بحر تبسم ہے، سیلاب تبسم ہے، طوفان تبسم ہے، شیش محل ہے، خدا نہ خواستہ ہے، انشاءاللہ ہے، اس کے علاوہ سنی سنائی ہے، جوڑ توڑ ہے، نیلوفر ہے، بار خاطر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ان کے جو ہے وہ مضامین ہیں اور افسانے بھی ہیں، اور ان میں ان کے کئی مزاحیہ مضامین اور مختصر مجموعے جو ہے افسانوں کے وہ بھی شامل ہیں۔ ناول اور جو بہت زیادہ ان کے مقبول ہوئے ان کے اندر جو ہے وہ ایک ان کا مشہور پروگرام تھا دنیائے تبسم، بحر تبسم، جو ریڈیو پر کافی عرصے تک جاری بھی رہا ہے۔ تو یہ ان کی کتابوں کا جو انہوں نے تصنیف کی ہیں، لکھی ہیں، ان کا ایک تعارف سا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کا جو انداز تحریر تھا اس کی خصوصیات کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، شوکت تھانوی جو ہے وہ تحریروں میں ان کی سادگی اور آسان زبان جو ہے وہ نمایاں طور پر ان کے محسوس کی جا سکتی ہے اور مشکل الفاظوں کے ہیر پھیر میں بھی یہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ عام انسانوں کی جو بولی ہے، جو زبان ہے، جو عام روزمرہ کے استعمال کی جو زبان ہے، اس کے اندر یہ اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کریں، اور اسی وجہ سے یہ جو بے تکلفانہ انداز ہوتا ہے اس کو یہ اختیار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں عوامی جو نثر نگار ہیں ان میں ہی شمار بھی کیا جاتا ہے۔ شوکت تھانوی کی ایک دوسری خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فطرت کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اسی لیے بے ساختگی بھی ان کی تحریروں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پرتکلف انداز اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ فطری زبان میں ہی یہ موضوعات کو جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور فطرت کو اختیار کرنے سے ویسے بھی جو موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، وہ فوراً سے ویسے بھی انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور عام آدمی جو ہے اس کی تحریر جو ہے نا، جب وہ پڑھتا ہوتا ہے شوکت تھانوی کی تحریر، تو وہ اسی طرح سے لطف اٹھانے لگتا ہے جیسے کہ کوئی اہل زبان جو ہے وہ اس کا لطف اٹھا رہا ہو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ماحول پر ان کی گہری نگاہ ہمیں ان کی تحریروں کے اندر نظر آتی ہے، اور ویسے بھی شوکت تھانوی ایسے ادیبوں میں شامل ہیں جو معاشرے کے ماحول سے الگ تھلگ نظر نہیں آتے ہیں، اور ان کی تحریروں میں بھی آپ کو معاشرے کے حالات اور واقعات کا جو عکس ہے وہ بہت اچھی طرح سے چھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور روزمرہ کی باتوں سے متاثر ہو کر تحریر میں انہوں نے جو ہنسانے کا ایک انداز ہے وہ پیدا کیا ہے، اور لوگ بے ساختہ ان کے مزاج سے لطف بھی اٹھانے لگتے ہیں، اور اسی لیے ان کی تحریروں کو بار بار جو ہے وہ پڑھا بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محاورات جو ہیں ان کا بھی انہوں نے صحیح استعمال کیا ہے، اور شوکت تھانوی اردو کے ایسے ادیبوں میں شامل کیے جاتے ہیں جنہوں نے الفاظ اور محاورات کا موقع کی مناسبت سے استعمال کیا ہے۔ غیر ضروری استعمال کر کے انہوں نے اپنی تحریروں کو لمبا نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے محاورات کا صحیح استعمال کر کے تحریروں کو جاندار بنایا ہے، اور محاورات غیر ضروری معلوم ہی نہیں ہونے دیتے، بلکہ محاورے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ مقبول سے ہونے لگتے ہیں، اور اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی زبانوں پر بھی وہی محاورات جو شوکت تھانوی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر بھی ہمیں نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو دیگر
لکھنے والے ہیں ان کا جو انداز ہے، طنزیہ انداز جو ہوتا ہے، اس کے بجائے انہوں نے مزاحیہ جو انداز ہے اس میں اپنی تحریروں کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور شوکت تھانوی کی تحریروں کی یہی سب سے نمایاں خصوصیت بھی ہے کہ اس کے اندر آپ کسی کے اوپر طنز جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ مزاحیہ کیفیت جو ہے وہ زیادہ نمایاں محسوس ہوگی۔ یہ بلا وجہ کسی کے اوپر جو ہے وہ تنقید وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے پڑھنے والوں کو محظوظ کرنے کے لیے یہ مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اس سے پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک خوشگواریت سی محسوس بھی کرتا ہے، اور جو طنزیہ انداز ہوتا ہے ویسے بھی اس سے جذبات انسان کے مجروح ہو جاتے ہیں، اور ان سے پھر لطف اٹھانا جو ہے وہ ویسے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان تحریروں میں ان کی معنویت ہوتی ہے، وہ خیال سے دوسرا خیال پیدا کرنے میں یہ مہارت رکھتے ہیں، اور ویسے بھی یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ایک خیال سے آپ دوسرا خیال پیدا کریں، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مطالعہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور یہی ان کے مطالعے کی دلیل ہے۔ اور بات سے بات پیدا کرنے کا ہنر ہر کسی ادیب کے حصے میں بھی نہیں آیا، مگر شوکت تھانوی اس فن میں جو ہے وہ عروج پر ہمیں نظر آتے ہیں، اس لیے یہ نامور مزاح نگاروں کے قریب جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جو پیروڈی ہے اس میں بھی ان کو خوب مہارت ہے۔ پیروڈی کے اندر بھی ہمیں مہارت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ منظر نگاری جو ہے وہ بھی بہت اچھی کر لیا کرتے ہیں، اور منظر نگاری جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو منظر نگاری کسی عبارت یا واقعے کی جو ہے وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کسی واقعے کی منظر نگاری کرنا۔ بہرحال اس میں بھی یہ ہمیں بہت ہی عمدہ پائے کے لکھنے والے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان کا جو انداز ہے وہ تمثیلی انداز بھی ہے، ان کی تحریروں کا وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی جو تحریریں ہیں اس کے اندر ہمیں ترنم بھی نظر آتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ موسیقیت کی جھلک جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان کی تحریروں میں ہمیں پیروڈی جو ہے وہ بھی بے انتہا نظر آئے گی، اور یہ بڑی مہارت سے پیروڈی کرتے ہیں۔ کسی واقعے یا عبارت کو مزاحیہ انداز میں جو پیش کرنا ہوتا ہے وہ تو آپ کے علم میں ہو گئی کہ اس کو پیروڈی کہتے ہیں، اور اسی حوالے سے ان کا مشہور افسانہ ہے سودیشی ریل کا، کہ پڑھنے والا جو ہے بے ساختہ ان کے مزاح جو ہے اس سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خاکہ نگاری بھی بہت اچھی کرتے ہیں، اور اپنے وقت کے نامور خاکہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور شوکت تھانوی نے ویسے بھی اپنے دور کے تقریباً تمام ہی بڑے جو لکھنے والے تھے، قلمکار تھے، اور شاعروں کے جو قلمی خاکے تھے مزاحیہ انداز میں انہوں نے ایسے کھینچے ہیں، انہوں نے اپنے مذہبی لوگوں اور باعزت بزرگوں کو بھی نہیں بخشا ہے، لیکن اس انداز سے انہوں نے مزہ پیدا کیا ہے کہ ادب اور احترام کا جو دائرہ ہے، اور جو ادب اور احترام کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور پڑھنے والا ایک طرف مزہ سے لطف اندوز ہوتا ہے، جو دوسری جانب اس کی جو بزرگوں سے عقیدت ہے اور احترام ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، شوکت تھانوی جو ہے وہ اپنے عہد کے ایک ایسے منفرد مزاح نگار ہیں جن کی تحریروں میں بے ساختگی بھی ہمیں نظر آتی ہے، برجستگی بھی نظر آتی ہے، اور جملوں میں قاری کی دلچسپی جو ہے وہ بھی برقرار رکھتی ہے، اور یہ کسی کے اوپر نقد نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ مزاح کے جو ہے وہ قائل ہیں، اور معاشرے کے مختلف حالات اور بے قاعدگیوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے مزاح تخلیق کیا ہے، اور لوگوں کو ہنسانے اور مسکرانے پر مجبور کر دیا ہے، اور بائسیکل کی تعلیم اس کی نمایاں مثال ہے جو کہ ہمارے اردو کے سلیبس کے اندر بھی شامل ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔